بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس پرفتن اور آشوب دور میں 90% سے زائد لوگ مالی پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہر آدمی کی آمدن کم ہے، اکثریت کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ کل تک گھر کا ایک آدمی معمولی ملازمت کرتا تھا، پورا گھر سکون سے کھاتا پیتا اور فارغ البال رہتا تھا، لیکن آج پورا گھرانہ مل کر کما رہا ہے، مل کر کام کرتا ہے۔ باپ کما رہا ہے، بیٹا کما رہا ہے، بیٹی بہو کما رہی ہے۔ اتنے سارے کمانے والوں کی مجموعی آمدن بھی گھر کو مالی بے سکونی کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، اس کی بنیادی وجہ بے برکتی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت سے محرومی ہے۔ ہر آدمی پوچھتا ہے آمدن بڑھانے کے لیے وظائف بتلائیے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ آمدن میں برکت کا کوئی وظیفہ اور کوئی طریقہ بتلائیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے مال میں برکت شامل ہو جائے تو پورے خاندان کا خرچہ تھوڑی سی آمدن سے بھی چلایا جا سکتا ہے، اور اگر برکت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اٹھ جائے تو کروڑوں روپے یومیہ آمدن بھی مالی پریشانی سے نہیں نکال سکتی۔ اب برکت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ برکت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کا سودی لین دین ہے، کسی سے سودی لین دین کیا ہوا ہے، تو فوری طور پر اس سے باہر نکل جائیں۔ اور اگر آپ اس سودی لین دین کی دلدل میں انتہائی درجے کے اندر چلے جا چکے ہیں، دس چکے ہیں، تو آج سے عزم مصمم کیجئے اور نیت اور پختہ عزم اور ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس سودی لین دین سے اپنی جان کو چھڑائیں گے، اس لیے کہ سود ایک لعنت ہے، اور لعنت کے ساتھ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ اگر مال میں آمدن کے ساتھ حرام آمدن شامل ہو چکی ہے تو وہ حلال آمدن کو بھی ناپاک بنا دیتی ہے۔ 1 من دودھ میں 1 لیٹر شراب ڈال دیں تو سارا دودھ ناپاک ہوگا۔ وہاں کوئی عالم، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ دودھ کا 41واں حصہ تو ناپاک ہے، 40 حصے اس کے پاک ہیں۔ اسی طرح 10,000 کی حلال رقم میں اگر 100 روپے حرام کی آمدن کے شامل کر دیے جائیں تو ساری کی ساری رقم حرام آمدن کی نحوست کا شکار ہو جائے گی۔ آخرت میں جواب داری کے علاوہ دنیا میں آپ کو طرح طرح کی پریشانیاں گھیر لیں گی، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، کبھی بیوی کی بے وفائی اور ناراضگی کی صورت میں، کبھی ناگہانی آفتوں کی شکل میں، اور کبھی کیسے اور کبھی کیسے مصیبتیں آپ کو گھیر لیں گی۔ مال تو آتا رہے گا لیکن سکون چلتا رہے گا، مال تو آتا رہے گا لیکن بے سکونی آپ کو گھیر لے گی۔ پیسہ آئے گا تو صحیح، لیکن اس کے نکلنے کے بڑے بڑے واہیات راستے کھل جائیں گے۔ کبھی شادی کی سالگرہ، کبھی اپنی، کبھی بیوی کی سالگرہ، کبھی بچوں کی سالگرہ، کبھی لوگوں کی تقریبات میں شرکت کے لیے یہ حرام کا پیسہ دکھلاوے کے شوق میں پانی کی طرح بہاتا چلا جائے گا۔ کبھی بیماریوں اور دیگر پریشانیوں میں ہوا میں تحلیل ہوتا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی کی زمین، مال، کاروبار وغیرہ پر قبضہ کیا ہے، وراثت میں اپنے بہن بھائیوں کا حق دبایا ہے، شراکت داروں کو دھوکہ دے کر اپنے کھاتے میں زیادہ رقم ڈالی ہے، تو اس غبن اور غصب کی نحوست کا سایہ برابر آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ جسے آپ بھوت سمجھ رہے ہیں وہ بھوت نہیں بلکہ آپ کے کالے کرتوت ہیں، جو سایہ بن کر آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب تک اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا نہیں کر دیتے تب تک یاد رکھیے، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی دم،
کوئی جھاڑ، کوئی تعویذ آپ کو کام نہیں دے گا۔ اگر ان لوگوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں تو شاید ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، مالی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم ضرورت پر قناعت اور اکتفا کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہر بندہ صرف اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس کو موجودہ وسائل سے بہتر مال اور وسائل مل جائیں، بھلے آج کے وسائل اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی کیوں نہ ہو۔ جس کی 10,000 انکم ہے وہ 50,000 کی فکر میں لگا ہوا، جس کی لاکھ انکم ہے وہ 20 لاکھ کی فکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ گزارا کرنے والے 10,000 سے کم میں بھی کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مال مانگنے سے بہتر ہے کہ حاصل شدہ مال پر قناعت کرنا مانگے تو شاید زیادہ نفع ہو، فائدہ ہو، کیونکہ مال کی طلب اور محبت جس طرح آج دلوں پر حکمران بن کر بیٹھی ہے، وہ مزید مال ملنے پر مطمئن نہیں ہوگی بلکہ الٹا اور بڑک اٹھے گی۔ یاد رکھیے، اصل دولت مال اور سرمایہ نہیں، اصل دولت قناعت اور استغناء قلبی ہے۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد مالی معاملات میں کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اللہ رب العزت کی عنایت اور اس کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹائیں، کوئی وظیفہ اختیار کریں، کوئی دعا کریں، ان کے کرم سے امید رکھیے کہ آپ کو وہ مایوس نہیں فرمائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ برکت کے حصول کے یہ تمام راستے ہم اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ اور بارہا میں اپنی ہر ویڈیو کے آخر میں یہ پیغام ضرور دیتا ہوں کہ 5 وقتہ نمازوں اور جس طرح آج بھی بتایا کہ رزق حلال کا اہتمام ضروری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔